ناظرین، اس واقعے کا مثل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوہ میں قرآن حضرت عائشہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے اریتن لے گئی تھیں کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا گیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھیں۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بن معطل سلمہ گرے پڑے کی خبر گیری کے لیے قافلہ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرے۔ صبح کے دھندلکے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ انہوں نے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھا ہوا تھا۔ حیران رہ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا اور خود ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی لگام تھام کر تیزی کے ساتھ اسے دوڑایا اور دوپہر تک اپنی منزل پر لشکر سے جا ملے۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے قرب پناہ کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پراپگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوہ سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مصطح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مصطح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا
تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پراپوگنڈا کے جرم میں شریک ہے تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ بات سچ نہ سمجھیں، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزول وحی کی شدت کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ محترم ناظرین، اس وحی کا ذکر سورہ نور میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر اللہ کا نام لکھ دیجئے گا اور اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔